پر اسلام آگے بڑھے. اب جو آگے بڑھے تو دو روایتیں. بعض روایتوں میں یہ واقعہ چوتھے آسمان کے بارے میں، لیکن بعض روایتوں میں یہ واقعہ پہلے آسمان کے بارے میں. چنانچہ میں نے علامہ مجلسی کی روایت کو منتخب کیا. یہ کون سی روایت میں پڑھ رہا ہوں؟ آج کی تقریر کے شروع میں نے مکمل وضاحت کر دی، دوبارہ تکرار کی ضرورت نہیں. اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کیسٹ کو حاصل کر کے سن لیجیے گا. کہ بہرحال جو روایت میں پڑھ رہا ہوں اس کے مطابق اب چوتھے آسمان پہ نہیں، پہلے آسمان پہ یہ واقعہ پیش آیا. ایک روایت میں کہ چوتھے پہ پیش آیا. خیر، میں پہلے والی بات کر رہا ہوں کہ اب جو پیغمبر اسلام آگے بڑھے حضرت آدم سے ملاقات کے بعد آسمانوں پہ جا رہے ہیں. یہ پہلے آسمان کا آخری حصہ. اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ باقی جتنے آسمان ہیں سب ایک دوسرے کے قریب قریب، دوسرا اور تیسرا، تیسرا اور چوتھا، مگر پہلے اور دوسرے کے درمیان بہت فاصلہ. یعنی دوسرے الفاظ میں پہلا آسمان بہت ہی وسیع و عریض. اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو عالم برزخ وہ پہلے آسمان ہی میں واقع، پہلے اور دوسرے کے درمیان. چنانچہ سب سے لمبا سفر پہلے آسمان کا. دیکھیں کہ آج کی پوری تقریر ختم ہو رہی اور آئندہ کی بھی پوری تقریر پہلے آسمان کے بارے میں ہوگی. اس کے بعد ایک تقریر میں 7 کے 7 آسمان آ جائیں گے. خیر، اب جو پیغمبر اسلام پہلے آسمان کے تیسرے حصے میں پہنچے، پہلے جہنم کے دروغہ سے ملاقات ہوئی، پھر آدم نبی سے ملاقات ہوئی. اب جو آگے بڑھے تو ایک روایت کے مطابق پیغمبر نے دیکھا کہ یہاں بھی ایک ایسا فرشتہ بیٹھا جو انتہائی خوفناک شکل و صورت کا ہے. اس کے کئی 100 ہاتھ اور پاؤں، اس کے سامنے ایک نور کی تختی رکھی ہوئی اور اس کے ہاتھ پاؤں بڑی تیزی سے حرکت کر رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے یہ بھی دیکھا کہ نور کی تختی کو دیکھتا جاتا اور بعض اوقات اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی اور بعض اوقات وہ غمگین ہو جاتا. پیغمبر اسلام جیسے ہی اس فرشتے کے قریب پہنچے پیغمبر، وہ فرشتہ ایک دم سے کھڑا ہو کے پیغمبر کا استقبال کرتا اور مسکرا کے پیغمبر سے بات کرتا. پیغمبر اسلام نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون؟ کہا اللہ کے رسول یہ ملک الموت، موت کا فرشتہ جو اس مقام پر بیٹھ کر دنیا والوں کی روحوں کو قبض کر رہا اپنے بے شمار ہاتھوں کی مدد سے. یہ نور کی تختی کیا ہے؟ پیغمبر نے خود ملک الموت سے پوچھا. کہا اللہ کے رسول جس کی روح مجھے قبض کرنا ہوتی بڑی تیزی کے ساتھ نور کی تختی پہ اس کا نام آتا جاتا، جیسے جیسے اس کا نام آتا جاتا ویسے ویسے میں اس کی روح کو قبض کرتا چلا جاتا ہوں. یہ وہ حکم نامہ جس سے پروردگار مجھے احکامات عطا کرتا. اب ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہے ملک الموت، یہ روحوں کو قبض کر رہا، کبھی تو مسکراتا ہے، کبھی تیرے چہرے کے ذرا سی غمگینی کے آثار پیدا ہوتے. اب ایک اہم روایت آ گئی جو اگر کسی مجلس میں پڑھتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرا اپنا انداز ہے، وہ 40 منٹ کی روایت ہوتی. لیکن کیونکہ یہ شب معراج کی جو تقریر یہ صرف اور صرف 5 ہو سکیں گی، اس کی بھی گنجائش مشکل ہے. اس شعبان میں پاکستان سے باہر چلا جاؤں گا. اس اعتبار یہ 40 منٹ کی روایت کو میں 10 منٹ میں مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں تاکہ بات نامکمل بھی نہ رہنے پائے اور یہ ہے کہ اتنی لمبی تقریر نہ ہو کہ سب اسی کی نظر ہو جائے. یہ روایت میں نے پڑھی بھی کئی مرتبہ، اس لیے مختصر کر دوں تب بھی کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ آپ کی پہلے بھی سنی ہوئی. پیغمبر نے اسی موقع سے ایک سوال کر دیا، اے ملک الموت. بس یاد رکھیے کہ ملک الموت کے بالکل بعد وہ سارا علاقہ شروع ہو رہا ہے جہاں گناہگاروں کا عذاب. اے ملک الموت ایک بات تو بتا کہ تو جو اتنے سارے انسانوں کی روح ایک وقت میں قبض کر رہا اور پتہ نہیں کب سے، بلکہ جب سے آدم کی پیدائش ہوئی اتنے سارے انسانوں کی روح قبض کرتے وقت کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی کی روح قبض کرتے وقت تجھے رونا آ گیا ہو؟ غم کے آثار تو آتے ہیں، رونا آ گیا ہو، یا کسی کی روح کو قبض کرتے وقت تجھے تعجب ہوا ہو؟ دیکھیے جب ہم کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو 2 ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا ہمیں رونا آتا ہے فلاں کیسا جواں مرگ تھا، یا کبھی تعجب ہوتا ہے ارے وہ آدمی مر گئے 15 منٹ پہلے تو ہمارے پاس مسجد میں بیٹھا ہوا، یقین نہیں آتا، انتہائی حیرت و تعجب ہوتا. تو پیغمبر نے یہی 2 سوال کی، کبھی کسی کی روح قبض کرتے وقت رویا ہے یا کسی کی روح قبض کرتے وقت تعجب ہوا. یہی سفر معراج کے سوال جواب ہے جو آپ نے عیسان ثواب کی مسجد میں مجھ سے روایت سنی. لیکن یہاں پہ کہتے ہیں اس کو نظر انداز کر. ملک الموت کہتا ہے ہاں اللہ کے رسول ایک دن میں اسی آسمان پہ بیٹھا تھا، کسی آسمان پہ بیٹھا تھا جہاں اس وقت حکم خدا آیا ملک الموت تیزی سے جا، کھلا سمندر میں جہاز جا رہا ہے اس کو غرق کر. میں تیزی سے گیا، اپنا پر مار کر جہاز کے 2 ٹکڑے کیے، سارے مسافر ڈوبنے لگے. ایک عورت بھی تھی اپنے پورے خاندان کے ساتھ، اس کا بھائی بھی ہے، اس کا شوہر بھی ہے، اس کے والدین بھی ہیں، اس کی اولاد بھی ہے، سب غرق ہو گئے. مگر حکم خدا آ گیا ملک الموت اس عورت کو ہاتھ نہ لگا. اچھا آپ دیکھیے سارا جہاز ڈوب گیا، سارے مسافر ڈوب گئے، ایک اکیلی عورت کی جس کو تیرنا بھی نہیں آتا وہ کیسے بچے؟
مگر جب ملک الموت ہی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تو کیسے موت آ جائے؟ چنانچہ اس کو لکڑی کا تختہ مل گیا، اس پر بیٹھی بھی چلی گئی. یہ عورت حاملہ تھی. ملک الموت کہتا ہے میں واپس آ گیا یہاں پہ. چند ہی دن گزرے ہوں گے، حکم آیا تیزی کے ساتھ کیا اور اب اسی عورت کی روح کو قبض کر لے. میں جب تیزی کے ساتھ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس عورت کو ابھی اس عورت کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی. اس کا 1 منٹ کا یا 2 منٹ کا بچہ ماں کے پہلو میں، اور اس وقت میں نے اس کی ماں کی روح کو قبض کیا. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اور بہت سے لوگوں کی روح میں نے قبض کی، ان کا خاندان بے سہارا ہو جاتا، مگر یہ بچہ جس کا باپ مارا گیا، جس کے چچا مارے گئے، جس کے ماموں مارے گئے، جس کے بھائی بہن مارے گئے، جس کی ماں بچی تھی وہ بھی مر رہی. اتنے بڑے سمندر اکیلا 1 منٹ کا بچہ لکڑی کے تختے پر ہے، جس کے اوپر کیا گزرے گی. اس کو دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور یا رسول اللہ، وہ جو تعجب کی بات ہے وہ اس وقت مجھے ہوا جب مجھے حکم ملا اسی آسمان پر کہ اے ملک الموت تیزی کے ساتھ دوڑ کے جا، اس سے پہلے کہ گھوڑے کی پیچھے کی 2 ٹانگیں آگے بڑھ جائیں تجھے روح قبض کرنا. کس کی؟ شداد کی. کون شداد؟ وہ شداد کہ جس کو خدا نے ساری دنیا کا حاکم بنایا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا. چنانچہ پروردگار نے اس زمانے کے نبی کو حکم دیا. بعض روایتوں میں ہے کہ ان کا نام جناب ہود تھا، البتہ یہ روایتیں بہت معتبر نہیں. خیر جو بھی نبی ان کو حکم دیا جا کے شداد کو امر بالمعروف کرو. وہ نبی آئے، شداد سے کہا پروردگار کا بندہ، اتنی نعمتیں ملی ہیں، ساری دنیا کی حکومت ملی ہے، پروردگار کے آگے سجدہ کر، اپنے آپ کو خدا کہلواتا. شداد نے ایک عجیب جواب دیا. یہ وہی جواب ہے جو بعض اوقات مومن کی زبان پہ آ جاتا. شداد نے کہا کہ اگر میں تمہارے خدا کو مان لوں تو تمہارا خدا مجھے کیا دے گا؟ یہ بتاؤ کہ اگر میں اس کو مان لوں تو مجھے ملے گا کیا؟ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ خمس نکالیں تو بتائیے ملے گا کیا، فائدہ کیا ہوگا، گانا کیوں چھوڑے بتائیے اس میں فائدہ کیا. یہ سوال سب سے پہلے شداد نے کیا تھا، بتاؤ فائدہ کیا. نبی وقت اس کو کیا جواب دیا؟ کہا سن، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگر خدا کی فرما برداری کرے گا تو جنت ملے گی. کہا جنت کس چیز کو کہتے؟ نبی نے کہا جنت وہ ایک باغ کا نام ہے جس کی زمین سے خوشبو کی مہک بلند ہو رہی ہوگی. ہیرے اور جواہرات کے سونے اور چاندی کے محلات ہوں، دودھ و شہد کی نہریں ہوں گی، حوریں اور غلمان ہوں گے. شداد نے کہا بس یہی دے گا تمہارا خدا؟ ایسی جنت تو میں خود بنا سکتا ہوں، اس کے لیے کیوں میں کسی اور کا احسان لوں؟ اور آرڈر جاری کر دیا کہ جنت بنائی جائے. حضرت ہود الگ روایت آئے اور آ کر کہا بس تو جنت بنا لے. میرے پروردگار نے بھی ایک اعلان کر دیا کہ تو جنت بنا لے گا، مگر اس وقت تیری روح کو قبض کیا جائے گا جو وقت نہ دن میں ہوگا نہ رات میں ہوگا. نہ تو اس وقت زمین پہ ہوگا نہ آسمان پہ ہوگا، نہ اپنی جنت کے اندر ہوگا نہ اپنی جنت کے باہر ہوگا. خیر بات ہو گئی، 100 سال میں جنت بن گئی. اچھا جنت بہترین بنی، قرآن کہہ رہا ہم اور آپ کسی چیز کو بہترین کہیں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. قرآن کہے کہ ارما ذات العماد التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ایسی جنت بنائی ارم کہ کوئی اس جیسی کوئی چیز آج تک دنیا میں نہیں بنی. لم یخلق مثلھا، اس کے مثل کوئی چیز بنی ہی نہیں ہے فی البلاد کسی بھی شہر. قرآن قصیدہ پڑھ رہا، بہترین جنت تھی. 100 سال لگے ہیں جنت کو بننے. پہلے تو زمین کا ایک بڑا ٹکڑا صاف کر کے مشک و عنبر کو لا کے اس پہ بچھایا گیا، مشک و عنبر کی زمین بنائی. دنیا کے تمام سونے اور چاندی کے ذخیروں سے محل بنائے گئے. ہیرے اور جواہرات کے گچھے پھلوں کی شکل میں بنا کے لٹکائے گئے. واقعات 2 نہریں جاری بنا کے، ایک میں دودھ اور ایک میں شہد جاری کیا گیا. دنیا کی حسین عورتوں اور حسین مردوں کو حور و غلمان کا نام دیا گیا. اور شداد جنت کا ابتدا کرنے چلا. 100 سال پہلے کی بات بھول گیا، لیکن جاتے جاتے دیر ہو وہ وقت آ گیا جسے اردو میں چھٹپٹے کا وقت کہتے ہیں، یا دونوں وقت مل رہے ہوتے ہیں. سورج ڈوب گیا ہے اور ابھی رات نہیں آئی. سورج جب ڈوب جائے تو ظہرین کی نماز قضا ہوتی، رات آ جائے تو مغربین کی نماز کا وقت شروع ہوتا. وہ جو بیچ میں 10 منٹ کا وقت ہے، نہ دن ہے نہ رات ہے، اسی لیے دن کی نماز بھی نہیں ہوتی، رات کی بھی نہیں ہوتی. اس وقت شداد جنت کے دروازے پہ پہنچا. اس کا گھوڑا آگے بڑھا. گھوڑے کی 2 ٹانگیں جنت میں، 2 جنت کے باہر. ایک مرتبہ ملک الموت کو ایمرجنسی میں بھیجا کہ جاؤ تیزی کے ساتھ، اس سے پہلے کہ گھوڑے کی تکری 2 ٹانگیں آگے بڑھ جائیں، اس کی روح کو قبض کرو. یا رسول اللہ، میں نے جس وقت شداد کی روح کو قبض کیا تو انتہائی تعجب میں تھا. ایک ایسا انسان جو اپنے آپ کو خدا کہلوا کے میرے خدا کے مقابلے میں بیٹھا، وہ اتنا کمزور کہ اپنی موت کو 1 سیکنڈ کے لیے نہ ڈالتا تھا کہ کم سے کم گھوڑے کی 2 ٹانگیں تو آگے بڑھ جاتی. اتنا کمزور، اور دعویٰ کتنا بڑا کہ میں خدا ہوں. انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا پروردگار. ادھر ملک الموت کی آواز ختم ہوئی اور ادھر پروردگار عالم کی آواز آئی کہ اے میرے حبیب،
دیکھیے آسمان اول پہ ملک الموت کی گفتگو کا ایک حصہ مجھ سے بھی سن لو. وہ بچہ کہ جسے دیکھ کے ملک الموت کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. میں نے سمندر کی لہروں کو حکم دیا تیزی سے اس تختے کو بہا کے لے جاؤ. سمندر کی لہریں تیزی سے تختے کو لے کے چلی, خشکی کے قریب پہنچی. آخری لہر کو میں نے حکم دیا, اس نے تیزی سے تختے کو پھینکا. بچہ تختے سے اچھل کے ساحل سمندر پہ گرا, مگر نرم ریت بھی بچے کو چوٹ نہیں لگی. کہاں گرا؟ جہاں ایک درخت کا سایہ تھا, سائے میں جا کے گرا. ایک ہرنی کے دل میں میں نے محبت پیدا کر دی, وہ صبح اور شام بچے کو دودھ پلا جاتی. 2 سال کے بعد ایک شاہی قافلہ جا رہا تھا جسے بہت جلد شہر پہنچنا تھا, کیونکہ بادشاہ نے ان سے کچھ چیزیں منگوائی تھی, مگر یہ راستہ بھول گئے. بھٹک کے یہاں آئے تو دیکھا ایک انسانی بچہ پڑا ہوا. اس کو اٹھا کے شہر میں داخل ہوئے. بادشاہ نے انتہائی غصے کے عالم میں ان کو بلایا. میں نے تم سے کہا تھا کہ وقت پہ آنا, تم 1 دن لیٹ آ رہے ہو. ڈرتے ڈرتے کہا کہ ہمارا قصور نہیں, ہم راستہ بھول گئے اور یہ بچہ ہم کو ملا. بادشاہ نے کہا دکھاؤ کون بچہ. بچہ دیکھا, بادشاہ لاولد تھا. میں نے بادشاہ کے دل میں محبت پیدا کر دی اس بچے کی. اس نے کہا آج سے یہ میرا بیٹا. اور جب بادشاہ بوڑھا اور یہ بچہ جوان ہوا تو بادشاہ نے اپنی زندگی میں اپنا تخت اس کو پہنا دیا, اس کے حق میں دستبردار ہو گیا. اے میرے حبیب, اس کے باپ نے ساری زندگی حکومت کی اور ایک چھوٹے سے ملک پر. جب اس کے ہاتھ میں حکومت آئی تو میں نے اس کو برکت دینا شروع کی اور اتنا اس کی حکومت کو بڑھایا کہ ایک وہ دن آیا کہ ساری دنیا پہ اس کی حکومت قائم ہو گئی. مگر اے میرے حبیب, جیسے ہی ساری دنیا پہ حکومت قائم ہوئی, شداد کے نام سے یہ میرے مقابلے میں اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا, جسے میں نے اتنا عطا کیا کہ ملک الموت جس بچے کی بے بسی کو دیکھ کے رویا, اسے میں نے ساری دنیا کا حاکم بنایا. یہ بات بھی یاد رہے کہ روایتوں میں ہے کہ صرف 4 آدمی ایسے گزرے جنہیں پوری دنیا کی حکومت ملی ہے ظہور امام سے پہلے, جن میں 2 مومن ہیں, حضرت سلیمان نبی اور جناب ذوالقرنین, اور 2 کافر ہیں, نمرود اور شداد. ان میں پہلے خدا نے کافروں کو حکومت دی, نمرود اور شداد کا زمانہ پہلے, پھر حضرت ذوالقرنین کا زمانہ آتا اور پھر حضرت سلیمان کا زمانہ آتا. اور 2 کافروں کو خدا نے پہلے جو حکومت دی اس میں بھی شداد کو سب سے پہلے دی. یعنی جس بچے کی بے بسی اور لاچاری کو دیکھ کر ملک الموت رو رہا, اسے میں نے اپنے انبیاء سے بھی پہلے دنیا کا حاکم بنایا اور وہی میرا اتنا بڑا باغی بن گیا. ان الانسان لربہ لکنود. اے میرے حبیب, انسان میرا انتہائی ناشکرا ہے.